أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يضلل الله اور جسے اللہ گمراہ کر دے فما له من ولی من بعد تو اس کے لیے اللہ کے بعد کوئی مددگار نہیں وَتَرَى الظَّالِمِينَ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ من سبیل کہیں گے کیا واپسی کی طرف کوئی راستہ ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو نہ تو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں اور نہ ہی عدل و انصاف سے کام لینے والے ہوں اور نہ ہی ہدایت کو پانے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ سراسر شر اور بیکار لوگ ہیں۔ ہدایت پانے کی جگہ یہ دنیا ہے، اگر دنیا میں کسی کو ہدایت نہ ملی تو پھر آگے جا کر ہدایت نہیں مل سکے گی، اور اللہ پاک ایسے ہی کسی کو گمراہ نہیں کر دیتا، بلکہ گمراہ اسے کرتا ہے جو اپنے اختیار سے گمراہی کی طرف لپکتا ہے اور ہدایت سے دور بھاگتا ہے، تو ایسے آدمی کو پھر اللہ پاک گمراہ کر دیتا ہے اور اس کو جدھر جاتا ہے وہ جانے دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے هل إلى مرد من سبیل، ردہ یردو ردن سے مرد یا تو مصدر میمی ہے یا ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے، یعنی تینوں معنی اس میں آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واپسی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ واپسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا، اور تیسرا یہ کہ واپسی کے لیے کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سورۃ الانعام کی آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہیں گے اے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تو ہم کبھی بھی اللہ کی آیات کو جھوٹ نہ بتلائیں اور مومن بن جائیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائیں، لیکن اس وقت ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے، خاشعین من الذل، ذلت سے جھک رہے ہوں گے، ینظرون من طرف خفی، وہ چھپی ہوئی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، یقیناً خسارے میں
جانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. یقیناً خسارے میں جانے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. وَأَهْلِيهِمْ اور اپنے گھر والوں کو بھی. اور اپنے گھر والوں کو بھی. یوم القیامہ یوم القیامہ قیامت کے دن. قیامت کے دن. الا ان الظالمین الا ان الظالمین سن لو یقیناً ظالم لوگ. سن لو یقیناً ظالم لوگ. فی عذاب مقیم فی عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے. ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے. فرمایا کہ جب یہ قیامت کے دن جہنم کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا تو خاشعین من الذل ذلت کی وجہ سے یہ کبڑے ہو رہے ہوں گے. آدمی جب بہت پریشان ہوتا ہے یا غم کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت اس کی کمر جھک جاتی ہے. تو فرمایا کہ جھکی ہوئی کمروں کے ساتھ کبڑے ہو رہے ہوں گے. اور ینظرون من طرف خفی یہ گوشے چشم سے کننکھیوں سے دزدیدہ نگاہوں سے جہنم کی طرف دیکھیں گے. جس طرح کسی آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے سر پر تلوار تان لی جائے تو وہ آدمی خوف کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور تھوڑی تھوڑی آنکھ کھول کر وہ تلوار کی طرف دیکھتا ہے کہ کہیں یہ میری طرف بڑھ تو نہیں رہی. یہی حال جہنم والوں کا ہوگا. پوری آنکھ کھول کر دیکھنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھیں گے اور تھوڑی تھوڑی آنکھ کھول کر دزدیدہ نگاہوں سے کننکھیوں سے جہنم کی طرف دیکھیں گے. اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم حقیقی خسارہ ان لوگوں نے پایا جنہوں نے اپنی جانوں کو بھی خسارے میں مبتلا کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی. یعنی نہ تو انہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوئی کوشش کی اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کوئی کوشش کی. تو یہ حقیقی اور اصلی خسارہ ہے. اس لیے کہ اس خسارے کے ختم ہونے کی کوئی امید نہیں. دنیا کا خسارہ تو آتا ہے اور پھر اس صورتحال بدل بھی جاتی ہے, پھر انسان منافع میں چلا جاتا ہے. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں جو ایک بار خسارے میں پڑ گیا پھر اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے, سوائے ان اہل ایمان کے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُمْ اور ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں. ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں. من دون اللہ من دون اللہ اللہ کے سوا. اللہ کے سوا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ پاک گمراہ کر دے اور جسے اللہ پاک گمراہ کر دے فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. استجیبوا لربکم استجیبوا لربکم اپنے رب کی دعوت قبول کر لو. اپنے رب کی دعوت قبول کر لو. من قبل ان یأتی یوم من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے لا مرد له من اللہ لا مرد له من اللہ جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں ہوگی. جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں ہوگی. ما لکم من ملجأ یومئذ ما لکم من ملجأ یومئذ
تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی وما لکم من نکیر وما لکم من نکیر اور نہ ہی تم انکار کر سکو گے اور نہ ہی تم انکار کر سکو گے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مان لو اللہ پاک کی دعوت کو قبول کر لو موت کے آنے سے پہلے جب موت آ گئی تو پھر انسان کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا اور اللہ کے کسی حکم کو ماننا بھی چاہے تو مان نہیں سکتا اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے لا مرد لہ من اللہ کہ جس کے ٹلنے کی جس کے ہٹنے کی اور جس کے رک جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے تو ہوگی نہیں لیکن اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی اسے ٹال نہیں سکے گا اور نہ ہی اسے آنے سے روک سکے گا تمہارے لیے قیامت کے دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی اور وما لکم من نکیر اور تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت بھی نہیں ہوگی نکیر کے 2-3 معنی ہیں ایک تو یہ کہ انکار کرنا ایک یہ کہ اجنبی بن کر چھوٹنا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تم بھیس بدل کر اللہ کی گرفت سے نکل جاؤ اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ تم احتجاج نہیں کر سکو گے اور انکار نہیں کر سکو گے اپنے جرائم سے جب انسان کے اپنے اعضاء گواہی دے دیں گے فرشتے گواہی دے دیں گے زمین گواہی دے دے گی در و دیوار گواہی دے دیں گے اور کائنات کی ہر چیز گواہی دے گی تو پھر انسان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی ترجمہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ ومن يضلل اللہ اور جسے اللہ پاک گمراہ کر دے اور جسے اللہ پاک گمراہ کر دے فما لہ من ولی من بعدہ وما لہ من ولی من بعدہ اس کے لیے اللہ کے بعد کوئی دوست نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے بعد کوئی دوست نہیں ہوگا وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے یقولون هل إلى مرد من سبیل یقولون هل إلى مرد من سبیل کہیں گے کیا واپس جانے کی طرف کوئی راستہ ہے کہیں گے کیا واپس جانے کی طرف کوئی راستہ ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے خاشعین من الذل خاشعین من الذل ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے ينظرون من طرف خفی ينظرون من طرف خفي چھپی ہوئی آنکھ سے دیکھیں گے چھپی ہوئی آنکھ سے دیکھیں گے وقال الذین آمنوا وقال الذين آمنوا اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم حقیقی خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا حقیقی خسارہ پانے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خسارے میں ڈالا وَأَهْلِيهِمْ وَأَهْلِيهِمْ اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی یوم القیامہ یوم القیامہ قیامت کے دن قیامت کے دن الا ان الظالمین فی عذاب مقیم الا ان الظالمین فی عذاب مقیم سن لو یقیناً ظالم لوگ ہمیشگی کے عذاب میں رہیں گے سن لو یقیناً ظالم لوگ ہمیشگی کے عذاب میں رہیں گے
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم اور نہ ان کے لیے کوئی دوست ہوں گے جو ان کی مدد کریں اور نہ ان کے لیے کوئی دوست ہوں گے جو ان کی مدد کریں من دون اللہ من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بغیر ومن یضلل اللہ ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ پاک گمراہ کر دے اور جسے اللہ پاک گمراہ کر دے فما لہ من سبیل فما لہ من سبیل تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا استجیبوا لربکم استجیبوا لربکم اپنے رب کا حکم مانو اپنے رب کا حکم مانو من قبل ان یاتی یوم من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے لا مرد لہ من اللہ لا مرد له من اللہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے ما لکم من ملجأ یومئذ ما لکم من ملجأ یومئذ تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی ہمارے لیے اس کی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی وما لکم من نکیر وما لکم من نکیر اور نہ ہی تمہارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی ہمارے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہوگی صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ